بسم اللہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بالکل خیریت سے ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بالکل خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو. اچھا سب سے پہلے تو میں یہ جو ماشاءاللہ آپ ایک بڑی محنت کا کام کر رہے ہیں جس میں آپ پہ تنقید بھی ہوگی, کچھ لوگ آپ سے سہمت بھی ہوں گے, اور یہ سلسلہ تو چلتا ہے. پھر جو مشن آپ نے اپنے کاندھوں پہ سنبھالا ہوا ہے ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو بھائی میرے کچھ کوسچنز تھے ریگارڈنگ دس ٹاپک اینڈ سم ادر ٹاپکس جو ابھی ریسنٹ ٹاپکس چل رہے ہیں اس کے اوپر نا. جی بسم اللہ. تو میں کچھ کلیئرفیکیشنز آپ سے لینا چاہتا تھا. اچھا سب سے پہلے تو میں جو آج کل بہت ٹاپک جو ہے وہ چل رہا ہے آپ کی جانب سے کہ جو نکاح ہے ایک غیر سید کا ایک سید گھر کی لڑکی کے ساتھ. جی اس پہ میں یہ بات کروں گا کہ جو ہمارے امام ہیں, 12 امام ہیں جو ہمارے, ان کے کیا ہمیں اپنی پوری امام کہیں پہ بھی یہ اگزامپل ملتی ہے کہ ہمارے اماموں نے اپنی کسی بیٹی, جیسے کہ امام تقی کی بھی بیٹیاں تھیں 5, جیسے کہ ابھی جو میرے نالج میں ہے, اگر غلطی ہے تو پلیز آپ مجھے ٹھیک کر دیجیے گا, اور باقی اماموں میں کہیں پہ بھی ہماری امامت میں کیا ہمیں یہ کہیں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی کسی بیٹی کی شادی غیر سید میں کی ہے, غیر سید کے ساتھ کی ہے؟ ایک تو میرا کوشچن 1 یہ ہے. آپ کے سوال کے جواب لے لیں. جی اپنے سوال کے جواب لے لیں. دیکھیں کسی چیز کے حلیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے وہ فعل بعینہ ہی انجام دیا ہو. مثلا کیا ہندوستان میں رہنا وہاں پہ جائز ہے؟ کوئی کسی حدیث کی کتاب ملتا ہے کہ کسی امام نے ہندوستان میں رہائش اختیار کی ہو, یا کسی ہندوستانی عورت کے ساتھ شادی کرنا, یا پاکستانی عورت کے ساتھ جو پنجاب سندھ کے عورت ہے اس کے ساتھ شادی کریں؟ یہ کسی حدیث کی کتاب میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے شادی کی ہو؟ یا مثلا یہ تو کسی کتاب میں بھی نہیں ملتا. آپ چکن کڑھائی کر رہے ہیں, یہ کسی حدیث کی کتاب میں ہے کہ چکن کڑھائی کرنا جائز ہے؟ یہ کسی اس کی حلیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے وہ کام بنفسی بعینہ ہی انجام دیے ہو. جہاں تک کہ امام علیہ السلام و ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جنرل پرنسپلز دیے ہیں کہ آپ کسی بھی مؤمنہ کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. وہ مؤمنہ چاہے وہ پاکستان کا ہو, پنجاب کا ہو, ہندوستان کا ہو یا بنگال کا ہو, فرق نہیں کرتا. جہاں تک وہ مؤمنہ ہے, وہ فرمایا کہ مؤمنہ کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اگر وہ راضی ہے, وہ کسی بھی خاندان کا ہو, چاہے ہاشمیہ کا ہو, بنی ہاشم وغیرہ. اچھا پہلی بات یہ. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا غیر بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے بنی ہاشم کی عورت سے؟ انہوں نے علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہی حدیث ہے جو کتاب اصول کافی میں خارجی والی حدیث. اچھا اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انا رجل مثلکم ازوجکم و ازوج فیکم, کہ میں آپ لوگوں میں سے ہوں, آدمی ہوں, میں آپ کو رشتہ دیتا ہوں اور آپ سے رشتہ لیتا ہوں. ان کے واضح الفاظ ہیں الا فاطمہ علیہ السلام, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ میں کسی کا بھی میں رشتہ دیتا ہوں, رشتہ لیتا ہوں. دیکھیں ہماری روایات میں اب پہلی بات یہ ہے, تو پہلے جنرل پرنسپل اسٹیبلش ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں اس کی طرف کہ کیا ان کے سنت میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو کسی کو دیا ہو. پہلی بات یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے اکثر بیٹیاں جو ہے نا وہ غیر معلوم ہے کہ ان کی شادی کہاں پہ ہوئی. صرف ان کے نام تاریخ میں ملتے ہیں. مثلا امام زین العابدین, امام جعفر صادق علیہ السلام, امام کاظم علیہ السلام, ان کی بیٹیاں کے نام مشکل سے ملتے ہیں. ان کے کتنی بیٹیاں تھیں, ان کے نام کیا تھے. اب انہوں نے کن سے شادی کیا ہے یہ تاریخ میں مذکور نہیں ہے, تاریخ میں کہیں مذکور نہیں ہے. بعض کے مذکور ہیں, مثلا امیر المومنین علیہ السلام کے کچھ صاحبزادیوں کا, امام حسین علیہ السلام کے کچھ صاحبزادیوں کا مذکور ہے, لیکن اکثر کے مذکور نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کہاں کس جگہ پہ انہوں نے شادی کیا. یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ اگر ان خاندان کا یہ طریقہ کار ہوتا کہ غیروں میں شادی نہیں کرتے تو یہ حتماً مذکور ہوتا, کیونکہ یہ ایک ایسے اختصاصی امر ہو جاتا کہ بھئی یہ خاندان ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اپنے سے باہر کسی کو شادی کرنا ان کو حرام سمجھتے ہیں. تو یہ باتیں سب ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث مروی ہو یا کسی اور نے کہا ہو, ان کی اپنی حدیث نہ ہو, کسی مؤرخ نے لکھا ہو, کسی مخالف شیعہ غیر شیعہ کوئی کہہ دے کہ یہ لوگ اپنے خاندان سے باہر شادی کو حرام سمجھتے ہیں یا شادی نہیں رشتہ نہیں دیتے. اس طرح کی کوئی بات مذکور نہیں.
الگ بات آتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں, ٹھیک ہے نا, دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد شیعہ حدیث میں اور مخالفین حدیث میں کہ 4 بیٹیاں تھیں. کسی حدیث میں نہیں ہے, ہاں 4 تھی, کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ دوسری 3 بیٹیاں وہ ربیبہ ہیں, وہ ان کی جو ہے انہوں نے ان کو پال کے رکھا. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. بی بی خدیجہ کے ساتھ, غالباً بی بی خدیجہ کے ساتھ آئی تھی, آئی تھنک. جی بالکل, ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ ربائب ہیں. یہ کسی روایت میں نہیں ہے بھائی کہ ربائب ہیں. یہ شیعہ بعض علماء ذاکرین اس طرح کے لوگ, وہ عثمان کی وجہ سے, وہ بھی صرف تعصب کس وجہ سے, عثمان کی وجہ سے, کہ عثمان کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان کے ساتھ رشتہ ہوا ہو, تو پھر وہ اس لڑکی کو کیا کہیں گے, اس لڑکی کو اجنبی بنائیں گے, وہ کسی اور کی بیٹی تھی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پال کے رکھا ہے. تو بہرحال, اور پھر یہ جو کہتے ہیں کہ پہلے اس بچیوں کی شادی عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا, یہ بھی کسی شیعہ حدیث میں نہیں ہے, یہ بھی کسی شیعہ حدیث میں نہیں ہے. جی تو جو لوگ ان کو ربیبہ قرار دیتے ہیں, ربائب قرار, یا ان کی عمر جو کہتے ہیں نا کہ ان کی عمر آگے پیچھے کر لیتے ہیں, اس اصطلاح وہ بھی شیعہ حدیث میں نہیں ہے. تو شیعہ حدیث میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو سید نساء العالمین, باقی 3 بیٹیوں کی شادیاں جو کہاں ہوئی ہیں, تینوں کی 3 غیر بنی ہاشم میں ہوئی ہیں. ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے, ایک بیٹی کی شادی ہوئی بنی امیہ میں, تینوں بیٹیوں کی بنی امیہ میں شادی ہوئی. یہ سب ایک شیعہ حدیث میں, بہت سارے شیعہ حدیث میں. اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی شادی ہے, ان کی بیٹی کی شادی بھی بنی امیہ میں ہوئی. اب اس کا مطلب نہیں یہ نہیں کہ بنی امیہ سب کے سب کافر ہیں. ان کی کال کٹی میرے خیال آ گئی. بنی امیہ سب کافر ہیں. بنی امیہ اس میں مومن بھی تھے, بنی امیہ میں مسلم بھی تھے. اب جہاں تک عثمان کا تعلق ہے, عثمان کے ساتھ شادی کیسے ہوئی ہے 2 بیٹیوں کی, اس میں ایک بیٹی کی شادی ہو گئی تھی رخصتی سے پہلے, یعنی عثمان کے ساتھ وہ کبھی رہی نہیں, کبھی ان کا وہ ایک گھر میں ایک چادر کے نیچے کبھی نہیں رہے, ان کی وفات ہو گئی. تو اس کے بعد دوسری بچی کی شادی ہو گئی, اور پھر عثمان نے اس کو قتل کیا تھا, اس بچی کو, وہ شہید دنیا سے گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک دوسری الربیع ابن ابی العاص سے شادی ہوئی ہے, وہ بھی بنی امیہ کا ہے. وہ حضرت خدیجہ کا بانجا تھا, وہ لڑکا, داماد جو تھا, اس بیٹی کی شادی ہوئی تھی. ہاں بیٹی کی شادی ہوئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی اس کے خالے کے لڑکے کے ساتھ, اور وہ مومن آدمی تھا, وہ اچھا آدمی تھا بنی امیہ کا, لیکن اچھا آدمی تھا. اور اس کی بیٹی بھی ہوئی تھی, اس کا نام تھا امامہ, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے. اس سے پھر امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے وفات کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کی شادی ہو گئی اسی بچی سے. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ بنی ہاشم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں جو حضرت خدیجہ کی نسل سے ہیں, جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بالکل سکی بہنیں ہیں, ان کی شادی غیر بنی ہاشم میں ہوئی ہے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی کی شادی بنی امیہ میں ہوئی ہے. اب بنی امیہ اس طرح نہیں ہے کہ اس میں بنی امیہ میں کوئی شیعہ تھا ہی نہیں کبھی, اس طرح نہیں, بنی امیہ میں شیعہ بھی گزرے ہیں. اچھا مزید حکم کریں بھائی صاحب. جی میں اچھا ایک تو ٹھیک ہے, میں آپ کا مجھے جواب اچھا لگا, اس میں آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے. اور جو اصل میں آپ نے وہ جو امام جعفر صادق سے ایک حدیث جو تھی وہ روایت کی تھی, جس میں آپ نے بنی ہاشم کو جو ہے وہ ہاشم کے لوگ بھی, کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایک ریسزم تھی اور ایک بڑا تفرقہ کیا جاتا تھا, ایک اونچ اور نیچ چیز, تو وہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے. لیکن ایک تھوڑا سا اس پہ کراس ایگزامن ہو رہا ہے ایک بات آپ کی باتوں سے بھی اور اس حدیث میں بھی کہ جب آپ نے بنی ہاشم کی بات کی ہے تو اس میں جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہے, کیا اس کو ایک یونیکنس حاصل نہیں ہے بنی ہاشم میں؟ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنجتن پاک کو باقی وہ حدیث میں بھی قصہ میں بھی وہ چیزیں مینشن ہیں جو سب ایک شیعہ کا ایک بیسک ایمان ہے کہ یہ 5 جو ہیں اور جو باقی آگے امامت ہے جو اہل بیت علیہ السلام اجمعین جو ان سے سلسلہ چلا ہے, اس سلسلے کو بھی بنی ہاشم کے باقی افراد سے ایک فضیلت حاصل ہے. میرا پہلا پوائنٹ. دوسرا, کیونکہ اس میں ایک یونیکنس, میں چاہتا ہوں میں آپ سے مکمل میں اپنا ایک آپ کو نقطہ نظر بیان کر دوں تاکہ مجھے آپ سے ایک تفصیلی بیان آ جائے.
تو وہ یونیکنیس جو امامت کے پاس آئی ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس آئی ہے، کیا ان کے لیے بھی وہ حدیث جناب جعفر سے یہ وہ جو سب رشتے کر سکتے ہیں، کیا وہاں پہ بھی یہ میچ ہوتی ہے حدیث؟ تو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے خارجی نے پوچھا کہ کیا غیر بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی کر سکتے ہیں، ہاں ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے رشتہ دے دو. تو پھر میں آپ سے خاصگاری کرنے آیا ہوں، کیونکہ جماعت مخالفین میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے قبیلے میں اہل ہو. تو یہ تو واضح حدیث ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بنی ہاشم میں اور بنی ہاشم میں بنی فاطمہ آ جاتے ہیں، شادی ہو سکتی ہے غیر کی. ہاں، اور اس خارجی نے بھی یہی سمجھا اس جملے سے کہ بنی ہاشم سے مراد بنی فاطمہ ہے، بنی فاطمہ بھی ہیں، اسی لیے تو اس نے رشتہ طلب کیا. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس لیے نہیں ٹکرایا کہ آپ کافر ہیں. بہت دفعہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں اس طرح ہوتا تھا، کسی مسئلات کی بنا پر وہ سامنے والوں کو ایسی بات نہیں کہتے تھے جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی فتنہ برپا ہو. مثلا عیسیٰ ابن زید ہے اور اس کے ساتھ محمد ابن عبداللہ ابن الحسن المثنى، یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے کزنز ہیں، سکے کزن. انہوں نے پکڑ رکھا امام جعفر صادق علیہ السلام کو کئی عرصے سے کہ میرے ساتھ بیعت کریں، آپ ہمارے ساتھ بیعت کریں، آپ کیونکہ بہت بڑے امام ہیں، آپ جو ہیں اتنے علم رکھتے ہیں، آپ نے اگر بیعت کی تو سب مدینے والے ہم سے بیعت کریں گے، کیونکہ سب لوگ آپ کی طرف دیکھیں اور آپ کے شیعہ اتنے زیادہ. تو ہم جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے کو یہی کہہ کے ٹکراتے تھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. نہیں کہتے تھے کہ آپ امام ہی نہیں ہیں، آپ سے امامت کیا کرنا، میں نے اصلی امام تو میں ہوں. کہتے تھے میں بوڑھا ہو گیا، میں تو میرے لیے سفر کرنا بھی مشکل ہے، میں تو حج بڑی مشکل سے جاتا ہوں، میں آپ کا کیا کام آؤں گا. تو وہاں پر جو خارجی سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے اہل میں اپنے خون تمہارا وہاں پہ تمہارے کفو ہیں، تو یہ جواب اس لیے دیا تھا کہ وہ خارجی سے رشتہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ کافر ہے. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تکفیر نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے کوئی فتنہ وغیرہ ہو سکتا تھا، تو وہ ایسی بات نہیں، یا سامنے سے وہ بدتمیزی کر سکتا تھا، گالی دے سکتا تھا، تو ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتے تھے جو مسئلہ ان کی نظر میں تھی. لیکن حدیث واضح ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی ہاشم میں غیر بنی ہاشم شادی کر سکتے ہیں. اور جتنے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا، کلینی نے نقل کیا اس کو، شیخ نے نقل کیا اس کو، مرحوم شیخ حر عاملی نے نقل کیا، اور مرحوم مرزا نوری نے، سب نے اسی باب میں نقل کیا کہ مومن مومنہ کا کفو ہے، کہ کوئی بھی مومن کسی بھی مومنہ کسی بھی خاندان سے ہو شادی کر سکتا. ہاں، اب آپ یونیکنیس کی بات کرتے ہیں، بالکل نسبی لحاظ سے یونیکنیس ہے، لیکن اس یونیکنیس اس کا مطلب یہ نہیں کہ شادی کرنا حرام ہے. اس خاندان کی لڑکی باہر کے کسی لڑکے کے ساتھ اگر وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ لڑکا اچھا ہے، اس سے شادی نہیں کر سکتی. یونیکنیس نسب اچھا ہے، خاندان بلند ہے، لیکن وہ بھی بشرط ایمان. اگر ایمان ہے تو اچھا ہے، اگر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو پھر بھی وہ آدمی بیچارہ ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہو. میں نے، اگر آپ میرے پچھلے پروگرام کو دیکھے تھے تو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتوں نے کیسے امام کاظم علیہ السلام کے قتل کرا دی ان لوگوں نے. دیکھیں نا، جی بالکل دیکھیں وہ یونیک ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ امتیاز ہے، شرافت ہے، بلا شک میرٹس بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اگر ایمان بھی ہو، تقوی بھی ہو، عمل صالح بھی ہو. اگر ایمان تقوی عمل صالح نہیں تو اس کے عذاب، حدیث میں یہی ہے، تو اس کے عذاب بھی ڈبل ہوگا نا، عذاب بھی اس کو ڈبل ملے گا. بالکل جیسے امہات المومنین کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی سر، مزید کوئی سوال ہے بھائی صاحب؟ جی میرا بس ایک کوشچن اور ہے، اگر میں ٹائم آپ کے پاس ہے تو. جی، آج کا ایک جو ایک شیعہ ہے، مومن جو میں سمجھتا ہوں، جو ایک مومن ہے، جو کیا وہ اس درجے پہ فائز ہو سکتا ہے کہ اس کو، کیونکہ جو جناب سلیمان فارسی ہیں، ان کو مولا علی نے یہ ڈگری دے دی تھی کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل. اچھا، آگے چلتے ہیں. اچھا، وہ ان کو ڈگری ملی. اب میں گزارش کرتا ہوں کہ ادھر سے جب حدیث قصہ آتی ہے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چادر کے نیچے 5 ہیں ان کو کہا کہ
ہم ہیں اہل بیت. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، جیسا کہ مولا علی نے جناب فارسی سلیمان فارسی کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا، جو کہ حق ہے اور میرا اس پہ ایمان ہے، کیونکہ مولا علی کے پاس یہ چیز کا اذن ہے کہ وہ اس چیز جناب سلیمان فارسی کو اس میں شامل کر سکتے تھے. تو کیا صرف اہل بیت اپنی زندگی میں ہی کسی کو کال آؤٹ کر یا کیا مومن بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ غیبت میں ہے؟ اور کیا امامت کے سلسلے میں جب حجت اس دنیا میں ہو، کیونکہ حجت تو کہیں پہ بھی نہیں جا سکتی، ہر وقت دنیا میں حجت ہے، تو کیا شیعہ یا مومن بھی اپنے آپ کو اس درجے پہ فائز کر سکتا ہے کہ اس کا شمار اہل بیت میں ہو جائے؟ تو بلا شک بلا ریب یہ تو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی بہت سارے روایات میں ہے. قرآن کی آیت ہے فمن اتبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرتا وہ مجھ میں سے ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب المحاسن ہے احمد بن محمد بن خالد برقی کی، یہاں پہ بہت سارے روایات ہیں. میں آپ کو ایک روایت دکھا دیتا ہوں اس میں سے کہ جی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شیعہ ہمارے شیعہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں. ملاحظہ فرمائیے یہ پہلی جو حدیث ہے ان لکل شیء جوہرا وجوہر ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ونحن وشیعتنا، ہر چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے، جوہر ولد آدم، ہر چیز کا ایک جیول ہوتا ہے، ایک زینت ہوتی ہے. اولاد آدم کا جو زینت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم اور ہمارے شیعہ ہیں. صدیر سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انتم آل محمد انتم آل محمد، یہ تو آپ لوگ آل بیت ہو، آپ تم لوگ آل البیت ہو. اپنے شیعوں سے فرمایا یا مالک انتم اللہ شیعتنا حقا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی مالک ابن اعین سے فرمایا کہ تم واقعا تم لوگ ہمارے شیعہ ہو. یا مالک تراک قد افرطت فی القول فی فضلنا انه ليس يقدر احد على صفة الله وكنه قدرته وعظمته فكما لا يقدر احد على كنه صفة الله وكنه قدرته وعظمته ولله المثل الاعلى فكذلك لا يقدر احد على صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وفضلنا وما اعطانا وما اوجب من حقوقنا وكما لا يقدر احد ان يصف فضلنا وما اعطانا الله وما اوجب من الله من حقوقنا. آپ لوگ واقعا ہمارے شیعہ ہو. کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا حق بیان کر سکتا ہے، اس کی عظمت بیان کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا. امام علیہ السلام فرمانا ہے کیا کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا حق اور ان کا عظمت اور ان کے جو حقوق ہیں بیان کر سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی بیان نہیں کر سکتا. پھر فرمایا کہ اسی طرح كما لا يقدر احد ان يصف حق المؤمن ويقوم به مما اوجب الله على حق اخيه المؤمن. اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ جیسے انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عظمت ان کے حق کو بیان نہیں کر سکتا، اسی طرح انسان مومن کا حق بھی بیان نہیں کر سکتا اور مومن کی بھی عظمت نہیں بیان کر سکتا. واللہ یا مومن ان المؤمنین لیلتقیان فیصافح كل واحد منهما صاحبه فما يزال الله تبارک وتعالى ناظرا الیہما بالمحبت والمغفرہ. جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے نظر کے ساتھ دیکھتا ہے. وَإِنَّ الذُّنُوبَ لَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا وَجَوَارِحِهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا. اور گناہ ان کے اعضاء سے، جب ہاتھ ملاتے ہیں گناہ ان کے اعضاء سے اور ان کے چہروں سے گرنا شروع ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ آپس میں ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ رہے ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. فَمَنْ يَقْدِرْ عَلَى صِفَةِ اللَّهِ وَصِفَةِ مَنْ هُوَ هَكَذَا عِنْدَ اللَّهِ. کون بیان کر سکتا ہے ایسے مومن کا صفت جو اس طرح اللہ کے نزدیک ہے، اللہ اس طرح اس سے پیار کرتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں مزید ایک دو روایت پیش کروں. جی پلیز. فرمایا کہ انا وشیعتنا خلقنا من طینۃ واحدہ. امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اور شیعہ ایک ہی گل سے، ایک ہی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. اچھا فرمایا المؤمن آنس الانس جید الجنس من طینتنا اہل البیت علیہم السلام. مومن جو ہے یاروں کا یار ہے اور مومن طیب الجنس ہے، مومن کا جنس ہی پاک ہے، وہ ہماری طینت سے مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری طینت سے خلق کیا ہے. میں نے راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا میں تجھ پہ فدا جاؤں
من ای شیء خلق اللہ طینۃ المؤمن، اللہ تعالیٰ نے مومن کی مٹی کو کس چیز سے پیدا کیا؟ فرمایا من طینۃ الانبیاء فلن ینجس ابدا، اللہ تعالیٰ نے مومن کو انبیاء علیہ السلام کی مٹی سے خلق کیا، وہ کبھی نجس نہیں ہوتا۔ مومن کہ چاہے ماں باپ نے کافر مشرک بھی ہوں لیکن وہ کبھی اس کو ان کی شرک نہیں لگتی۔ میں نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے المؤمنون من طینۃ الانبیاء؟ قال نعم، مومن کیا طینۃ انبیاء سے مخلوق ہیں؟ فرمایا جی ہاں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خلقنا من اعلی علیین وقلب قلوب شیعتنا مما خلقنا من، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلی علیین سے خلق کیا ہے اور ہمارے شیعوں کے دلوں کو، ہمارے شیعوں کے ارواح کو ہمارے ہی مٹی سے خلق کیا ہے، اسی اعلی علیین سے خلق کیا ہے۔ وخلق ابدانهم من دون ذلك، اور ان کے جو بدن ہیں اس سے ایک نیچے مرتبہ مٹیریل سے خلق کیا ہے۔ فقلوبهم تهوی الینا، ان کے دل مومن، اسی لیے مومن کے دل کیونکہ وہ ہمارے ہی نور سے مخلوق ہیں، ہماری طرف وہ راغب رہتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں۔ لأنها خلقت مما خلقنا من، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی نور سے جس سے ہمیں خلق کیا اسی سے اہل بیت ہمارے شیعوں کو خلق کیا۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر انہوں نے اس آیہ کے تلاوت کی ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ اچھا ماشاء ملاحظہ فرمائیے ان اللہ یا سلیمان ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نورہ وصبغهم فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ نے مومن کو اپنے نور سے خلق کیا ہے اور اس کو اپنی رحمت کا رنگ دیا ہے۔ واخذ میثاقهم لنا بالولایہ، اور ان سے ہمارے ولایت کا عہد لیا ہے۔ فالمؤمن اخو المؤمن لابیہ وامہ، مومن کا بھائی ہے، ایک ہی سکے بھائی ہے مومن کا، ایک ہی باپ سے ایک ہی ماں سے۔ وہ ماں باپ کون ہے؟ ابوہ النور و امہ الرحمہ، اس کا باپ نور ہے اور اس کا ماں رحمت ہے۔ کون سا نور، کون سا رحمت؟ نور اللہ کی عظمت کا نور اور اللہ کی رحمت، یہ مومن کا نسب ہے۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نور عظمتہ و جلال کبریائہ، اللہ تعالیٰ نے مومن کو اپنی نور عظمت اور اپنے جلال کبریا سے خلق کیا ہے۔ اچھا جی میں آپ کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان نطفة المؤمن لتكون في صلب المشرك فلا يصيبه من الشر شيء حتى يضعه، مومن کا نطفہ کافر کے صلب میں ہوتا ہے۔ محمد ابن ابی بکر ابو بکر کے بیٹا ہے، جنت کا سردار ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا محمد میرا بیٹا ہے، من صلب ابو بکر کی نسل سے، لیکن میرا بیٹا ہے۔ مومن کا نطفہ مشرک کے صلب میں ہوتا ہے، فلا یصیبہ من الشر شیء حتی یضعہ، اس کی شر اس کو نہیں لگتی جب تک اس کی ولادت ہوتی ہے۔ فاذا صار بشرا سویا لم يصبه من الشر حتی یجی علیہ القلم، مومن جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کو کوئی شر نہیں لگتا، کوئی برائی نہیں لگتا، جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اپنے اعمال ہیں جو کچھ کرتا ہے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن ایک بات میں ساتھ یہ بھی میری رہنمائی کرتے جائیں کہ یہ جو مومن لفظ ہے اس کانٹیکسٹ میں، کیا اس سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے اس سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے؟ روایت میں بہت ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے اس سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے، پھر جب دوبارہ توبہ کر لیتا ہے فوراً واپس آ جاتا ہے، یعنی کہ مرتے دم تک ایک انسان کے پاس یہ آپشن ہے کہ اپنے آپ کو مومن کی کیٹیگری میں اگر وہ نکل بھی گیا ہے تو وہ واپس لے کے آ سکتا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے، جو چاہے ایمان قبول کرے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی۔ آپ کا اسم گرامی کیا تھا؟ تاثیر بھائی؟ تاثیر حسین۔ اللہ آپ کو عزت دے، بہت مہربانی تاثیر بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو سلامتی، بہت مہربانی۔ اچھا اب